باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو کر جہنم میں چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اس وجہ سے بھیجے تاکہ انسان گمراہی کی وادیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ تو آج میں تاریخ کے اس گوشے کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ذکر ہوا ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے کب خلق کیا، شیطان کے ماں باپ کا نام کیا تھا اور شیطان کی نسل پھر کیسے چلی۔ تو آئیں چلتے ہیں ان اصل مطالب کی طرف جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 2 مخلوقات کو خلق فرمایا۔ ان میں سے پہلی مخلوق نوری تھی جنہیں ملائکہ یا ذوات مقدسہ کہا جاتا ہے۔ دوسری مخلوق جنات تھی جن میں سے پہلے جن کو جسے اللہ رب العزت نے خلق فرمایا تھا اس جن کا نام سمعون جن تھا۔ جب اللہ رب العزت نے روئے زمین پر اسے خلق کیا تو اس کی مؤنث جن کو بھی اللہ نے خلق کیا تو ان دونوں کے ملاپ سے یہ کائنات جنات کی تعداد سے بھر گئی، اور ان تمام جنات میں ایک امتیازی جوڑا تھا جن میں سے مذکر جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی مؤنث جن کا نام تبلیس تھا۔ تو یہ دونوں بہت زیادہ قد آور اور بہت بہادر تھے، اور چلیپا جن کے متعلق ملتا ہے کہ اس کی شکل ببر شیر کی طرح تھی، اور اس کی جو بینی تھی اس کا نام تبلیس تھا، اس کی شکل بھیڑیے کی طرح تھی۔ تو ان بہادر جنوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام چلیپا اور تبلیس نے مل کر عزازیل رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جب ان جنات کو روئے زمین پر دیکھا کہ یہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، پہلے تو یہ جنات اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ جنات نے اللہ کی سرکشی شروع کی اور پھر ایسا فتنہ و فساد برپا کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے ملائکہ جاؤ اور ان جنات کو واعظ و نصیحت کرو۔ تو یہ ملائکہ جب زمین پر اترے تو انہوں نے اللہ کا حکم دیا، تو بہت سے جنات نے اس حکم سے انکار کر دیا، تو اس کے ضمن میں تمام ملائکہ نے جو زمین پر اترے ہوئے تھے ان جنات سے کائنات کی پہلی اور سخت ترین اور زبردست ترین قسم کی جنگ شروع کر دی۔ تو اس جنگ میں بہت سارے جنات قتل ہو گئے اور جو باقی بچے تھے انہیں ملائکہ نے قید کیا اور آسمان پہ لے گئے۔ تو اس جنگ میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی تھی، وہ تو اس جنگ میں واصل جہنم ہو گئے، لیکن عزازیل قید ہو کر فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ چلا گیا۔ تو جب یہ آسمان پہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے ملائکہ عزازیل کی اچھی تربیت کی جائے، اس کی اچھی پڑھائی کا انتظام کیا جائے۔ تو ملائکہ نے اس کی بہترین تربیت کی اور عبادت کے مناسک بھی اسے سکھا دیے، تو یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن گیا، اور اس کے پاس اتنا زیادہ علم آ گیا کہ فرشتے اس سے تحصیل علم کے لیے روزانہ آنے جانے لگے۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا، تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ 40,000 سال جو جنت کے چابیاں تھی جنت کی وہ عزازیل کے پاس رہی، 80,000 سال یہ ملائکہ کے ساتھ رہا، 20,000 سال اس نے فرشتوں کی تعلیم و تربیت کی۔ تو ایک دن یہ اسی عالم میں گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے لوح محفوظ ہے
اور لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت حیران ہوا، اسی حیرانگی کے عالم میں اس نے گریہ شروع کر دیا کہ کون اتنا بدبخت اور مردود ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو اس رونے کے بعد یہ 20 سال تک اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں مصروف رہا۔ 20 سال بندگی کے بعد اس نے اللہ رب العزت سے التماس کی کہ رب العزت وہ شیطان وہ مردود کون ہے جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ اے عزازیل، میرا ایک بندہ ہے جسے میں نے بہت سی نعمات سے نوازا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ وہ میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور کافر اور شیطان ہو کر جہنم چلا جائے گا۔ تو یہ بہت حیران ہوا اور سوچتا رہتا تھا کہ نہیں معلوم وہ کون شیطان ہوگا، کون مردود ہوگا جسے اللہ رب العزت دھتکار دے گا۔ تو اسی عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے ملائکہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کے متعلق کلام مقدس میں بھی آیات ملتی ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے کیونکہ زمین میں مخلوق کی کارستانیوں سے واقف تھے، تو ان میں سے پہلا جس نے اعتراض کیا وہ عزازیل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ رب العزت، کیا تو ایسے انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے عزازیل، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کے ذریعے زمین کے مختلف حصوں سے کچھ مٹی منگوائی، اس مٹی سے اللہ رب العزت نے مجسمہ آدم کو خلق فرمایا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ مجسمہ آدم کم از کم 40,000 سال عالم انوار میں پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے ملائکہ، جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی تو تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل کہتا ہے کہ رب العزت، میں اس سے بزرگ ہوں، میں اس سے عظمت میں زیادہ ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اسے مٹی سے خلق کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شیطان مردود کو اپنی محفل سے خارج کر دیا۔ تو اس دن اسے معلوم ہوا کہ جس شیطان کو، جس مردود کو لوح محفوظ پر میں ہزاروں سال سے دیکھ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں بدبخت تھا۔ تو اللہ رب العزت کو جب اس نے یہ چیلنج کیا اور اللہ نے اسے اپنی محفل سے خارج کیا، تو یہ کہتا ہے کہ رب العزت، میں نے صدیوں سے تیری عبادت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے، لہٰذا میں اس عبادت کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان مردود، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ وقت معلوم تک، میدان حشر تک مجھے مہلت دے دے، مجھے زندگی دے کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور اسے جہنم میں لے جانے کا مکمل انتظام و انصاف کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مردود، اے شیطان، اے رجیم، میں تجھے وقت معلوم کے لیے مہلت تو دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تیرے گمراہی پر نہیں آئیں گے، اور وہ تیرے کسی طریقہ کار پر اور تیرے قدموں پر وہ نہیں چلیں گے، اور جو تیری ذہنیت کے مالک ہوں گے، تیری فکر رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو بس انہیں گمراہ کرنے پر قادر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ چیلنج کر کے بنی نوع انسان کو گمراہی کا اس نے جو تاج اپنے سر پہ روز ازل سے لے کر آج تک رکھا ہوا ہے، آج تک یہ اولاد آدم کو گمراہ کرتا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے اولاد آدم، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ازلی اور ابدی شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس کی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
إلا البلاغ